زلزلے آنے کے تین سبب ہیں زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ اور ناچ بھی ننگے ناچ کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک، انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم۔ ارے بدبخت، کہیں ٹکر ہو گئی، مر گئے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں۔ کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے۔ کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا۔ 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ، وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے، اور میں بیٹھ کے سوچتا اور میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا۔ تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے۔ یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک، سب ایک لائن لگی ہوئی ہے، عزت خیر الفیء دولا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے، اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ فساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا، شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر پھٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی، مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی، فرقہ واریت